اشرف کا کرم ہے مجھ پہ میرے۔ معزز محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ممبر پر رونق افروز آپ کی مسجد کے خطیب و امام حضرت علامہ مولانا مفتی عرفان رضا مرکزی صاحب اور ناظم اجلاس حضرت حافظ کامل صاحب، مولانا شعیب صاحب، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما، مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما، مدد بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک، سیاح افلاک، باعث تخلیق کائنات، محبوب رب الارض والسماوات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے مقدس مطہر دربار میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ بڑی بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ بہت ہی خوش نصیب ہیں آپ حضرات کہ خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری سیدنا معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس مبارک کے سلسلے میں حاضر ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ رات بھی پروگرام تھا، آپ حضرات نے سماعت کیا ہوگا، اور اب بھی آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ بزرگان دین کی محفل میں حاضر ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ جب سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اللہ والے ساتھ نبھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ آپ حضرات تعداد میں کم ہیں، لیکن مایوس نہ ہونا، کربلا میں بھی دشمنوں کے مقابلے میں تعداد کم تھی۔ سبحان اللہ۔ تعداد کم ہو یا زیادہ اس سے غرض نہیں، جذبہ ایمانی ہونا چاہیے کہ مومن جب اللہ والوں کے ذکر میں بیٹھتا ہے، جب خون گرما جاتا ہے تو پھر مومن کی شان ہی الگ ہوتی ہے۔ پھر چاہے وہ کربلا کا میدان ہو یا چاہے بدر و حنین کا میدان ہو، 313 ہو یا 72 نفوس قدسیہ ہو، دشمنوں کے سامنے جب ڈٹ جاتے ہیں تو اللہ فتح کو مقدر فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ حضرات سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہیں تاکہ لگے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بول دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
تھوڑا منہ کو کھولیے، اپنے ایمان کو گرمائیے تاکہ لگے کہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار اور سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے روز حشر کے میدان میں سگے سگے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ عربی میں جگری دوست کو خلیل کہا جاتا ہے۔ خلیل جو جگری دوست ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں دوست ہو یا پھر باپ ہو یا اولاد ہو یا پھر ماں ہو، میدان محشر میں ہر ایک ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے۔ میدان محشر میں ہر ایک ایک دوسرے سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ باپ بیٹے سے بھاگتا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگتا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگتی ہوگی، بیٹی ماں سے بھاگتی ہوگی۔ میدان محشر کا نقشہ یہ ہے کہ وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک ایک دوسرے سے بھاگے گا، کہیں یہ میری نیکیاں نہ لے لے، کہیں یہ میری نیکیاں نہ لے لے، کہیں یہ مجھے اپنے گناہ نہ دے دے۔ ہر ایک سگے سے سگا رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے بھاگتا ہوگا۔ میدان محشر کا یہ انداز ہوگا، میدان محشر کا یہ نقشہ ہوگا کہ کوئی کسی کے کام نہیں آتا ہوگا۔ آئیے قرآن کی بارگاہ میں عرضی لگا لے، اے قرآن ذرا یہ بتا، میدان محشر میں جب ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے، باپ بیٹے سے بھاگتا ہوگا، ماں بیٹی سے بھاگتی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کیا میدان محشر میں کوئی کام بھی آئے گا؟ جو قرآن میں بانگے دوہل کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، میدان محشر کے اندر دوست دوست سے بھاگتا ہوگا، میدان محشر کے اندر باپ بیٹے سے بھاگتا ہوگا، لیکن یاد رکھنا ہر ایک ایک دوسرے سے بھاگتا ہوگا، لیکن میدان محشر میں اگر کوئی کسی کے کام آئے گا الا المتقین، وہ متقین کی جماعت ہوگی، یعنی وہ اولیاء اللہ کی جماعت ہوگی جو ہمارے بھی کام آئے گی اور آپ کے بھی کام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت جشن خواجہ غریب نواز، جشن خواجہ غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ میدان محشر کے اندر اگر کوئی کام آئے گا الا المتقین، وہ اللہ والے ہوں گے جو ہمارے کام آئیں گے۔ ہم آج اللہ والوں کی محبت میں جلسے سجاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ان کی محفلوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ ذکر کرنا ضائع نہیں جائے گا، بلکہ میدان محشر میں ہمیں اس کا فائدہ ملے گا، اور ذکر کرنے کا فائدہ تو دنیا میں بھی ملتا ہے اور بعد مرنے کے میدان محشر میں بھی ملے گا۔ آئیے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ابتدائی سیرت کے کچھ گوشے میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب پیدا ہوئے تھے، آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ معین الدین جب پیدا ہوئے تو میرا گھر نور سے جگمگا گیا تھا، میرا گھر نور سے جگمگا گیا تھا، گھر میں نور ہی نور تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دو بھائی تھے، آپ کے والدین آپ کی پرورش کرتے تھے، ابتدائی تعلیم آپ نے گھر پر ہی حاصل کی، یعنی ابتدائی پڑھائی آپ نے گھر پر ہی حاصل کی۔ آپ کے والد محترم سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی تعلیم کا سلسلہ جاری کیا۔ ابھی حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 15 سال کے ہوئے تھے، 15 سال کے تھے کہ آپ کے والد بزرگوار کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابھی 15 سال کے تھے کہ آپ کے والد بزرگوار اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ترکے میں خواجہ غریب نواز کو ایک باغ اور ایک پن چکی ملی، اس کے ذریعے خواجہ غریب نواز اپنی روزی روٹی چلاتے تھے، ذریعہ معاش تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابھی 15ویں سال ہی میں تھے
ابھی 15 سال ہی میں تھے کہ آپ کی والدہ کا بھی سایہ آپ کے سر ٹوٹ گیا، والد کا بھی انتقال ہو گیا، والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اب باغ میں درختوں کو پنچکی کے ذریعے پانی دیتے تھے اور اسی سے اپنا گزارا کیا کرتے تھے، روزی روٹی اسی سے چلتی تھی، ذریعہ معاش بھی وہی تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باغ کو ایک دن پانی دے رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ باغ میں ایک بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے ہیں، جن کے حلیے سے لگتا ہے کہ یہ مجذوب ہیں۔ مجذوب کا عالم بھی نرالا ہوتا ہے کہ وہ جس بات پہ اڑ جاتے ہیں اللہ ان کی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ ان کا نام تھا ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اب یہ باغ میں تشریف لائے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا ایک نورانی چہرے والے بزرگ ہیں، بہت پیار و محبت کے ساتھ بہت ادب کے ساتھ بیٹھا دیا۔ بٹھانے کے بعد حضور خواجہ غریب نواز نے ایک انگور کا خوشہ پیش کیا اور ان بزرگ نے وہ انگور کا خوشہ تناول فرمایا، تناول فرما رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز دو زانو ان بزرگ کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، ادب کے دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز ادب کے دائرے میں بیٹھے ہیں اور ایک انگور کا خوشہ پیش کیا ہے۔ اب یہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خواجہ غریب نواز کا یہ ادب کرنا اور یہ آپ کی خدمت کرنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ آپ نے اپنے بیگ سے اپنی بغل سے ایک کھلی نکالی، ایک کھلی نکال کر کے منہ میں چباتے ہیں، چبانے کے بعد خواجہ غریب نواز کو دیتے ہیں، خواجہ غریب نواز اس کو کھا لیتے ہیں۔ اس کھلی کا کھانا تھا، اس اللہ والے کے جھوٹے کو تناول کرنا تھا کہ خواجہ غریب نواز کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اب حال یہ تھا کہ جو باغ تھا، جو پنچکی تھی، خواجہ غریب نواز اس کو بیچ دیتے ہیں اور بیچنے کے بعد اس کی جو رقم آتی ہے خواجہ غریب نواز اس رقم کو غریبوں میں بھیج دیتے ہیں، مسکینوں میں بانٹ دیتے ہیں، اس رقم کو غریبوں میں تقسیم فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے خواجہ کی شان کہ باغ پنچکی بھی اپنی تھی، بیچنے کے بعد اس کی رقم کو خواجہ غریب نواز نے غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ادب کی خدمت کرنے کا انداز ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنا پسند آیا کہ خواجہ غریب نواز کے دل کی دنیا بدل گئی۔ معلوم ہوا ادب سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اگر ادب کرنا ہے استاد کا ادب کیجئے، بڑوں کا ادب کیجئے، والدین کا ادب کیجئے۔ یہ ادب ہی ہے جو دنیا کی زمین سے اٹھا کر کے آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ یہ ادب ہی ہے جو ایک سادہ انسان کو یہ ادب کرنے کی وجہ سے اللہ اپنا مقرب اور اپنا ولی بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا اس انداز میں ادب کیا کہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اتنا پسند آیا کہ آپ نے خواجہ غریب نواز کو اپنا جھوٹا کھلا کر کے خواجہ غریب نواز کے دل کی دنیا کو ہی بدل دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تو ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ لگے کہ آپ سن رہے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا باغ بھی بیچ دیا، اپنی پنچکی بھی بیچ دی اور اس کی جو رقم آئی وہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دی۔ اب بانٹنے کے بعد خواجہ غریب نواز تعلیم حاصل کرنے کے لیے خراسان کے مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خراسان کے مدرسے میں داخلہ لے کر کے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے فقہ کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، وہاں سے حدیث کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، وہاں سے تفسیر کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، وہاں سے افتاء کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ یعنی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے محدث بھی بن جاتے ہیں، اپنے وقت کے مفسر بھی بنتے ہیں، اپنے وقت کے مفتی بھی بنتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ذرا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ولی بن کر کے پیدا ہوئے ہیں، اپنی ماں کی پیٹ سے ولی بن کر کے آئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شجرے میں ہر فرد ولی ہے، آپ سے لے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہر فرد ولی ہے۔ لیکن انداز تو دیکھیں، ولی ہونے کے باوجود آپ خراسان کے مدرسے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، خراسان کے مدرسے میں
آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، یہ خواجہ غریب نواز ہیں کہ ولی ہونے کے باوجود بھی آپ مدرسے میں داخلہ لے کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن آج ہم نے روڈوں پر چلنے پھرنے والے کالے پیلے کپڑے پہننے والوں کو بھی دیکھا ہے کہ مدرسے میں ایک وقت کی تعلیم بھی حاصل نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ولی منوانے میں پوری دلیلوں کی انبار لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کالے پیلے کپڑے پہننے سے، رنگ برنگے کپڑے پہننے سے کوئی ولی نہیں بن جاتا۔ اگر تمہیں چشتیہ رنگ پہننا ہے تو پہلے خواجہ غریب نواز کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا۔ صرف سیرت سن کر کے اور مجلس سے چلا جانا، جلسے سے چلا جانا، یہ آپ کے لیے کافی نہیں، بلکہ سیرت سننے کے ساتھ ساتھ خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی میں کیا 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 تھا ہمیں وہ بھی دیکھنا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی میں دین بھی حاصل کیا تھا، ہمیں دین بھی حاصل کرنا ہے۔ خواجہ غریب نواز نے چھوٹوں پر شفقت بھی کی تھی، بڑوں کا ادب بھی کیا تھا، ہمیں بھی خواجہ غریب نواز کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے بڑوں کا ادب کرنا پڑے گا، چھوٹوں پر شفقت کرنا پڑے گی، پڑوسی کی خدمت کرنا پڑے گی، پڑوسی کا خیال رکھنا پڑے گا، والدین کے حقوق ادا کرنا پڑیں گے۔ سیرت سننے سے خواجہ اتنا خوش نہیں ہوں گے جتنا ہم اور آپ والدین کی خدمت کریں گے اور خواجہ خوش ہو جائیں گے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ خوش اس وقت ہوں گے جب ہم اور آپ علم دین حاصل کریں گے۔ یاد رکھیں کہ اپنے وقت کا اتنا بڑا ولی ہو کر کے علم حاصل کرتا ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو علم دین حاصل کرنے کی کتنی ضرورت ہے، کتنی ضرورت ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمیں تو قرآن کا ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا اور ہم جھگڑنے لگتے ہیں اماموں سے، ہم جھگڑنے لگتے ہیں علماء سے، ہم جھگڑنے لگتے ہیں حفاظوں سے۔ ذرا غور تو کریں، جسے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھنا نہیں آئے وہ اپنے اماموں سے جھگڑا کرنے جاتا ہے، وہ اپنے اماموں میں کمی نکالتا ہے۔ ذرا امام میں کمی نکالنے سے پہلے ذرا اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانک کر بھی دیکھ لیں کہ آپ نے آج تک کتنا علم حاصل کر لیا ہے، کتنا علم حاصل کر لیا ہے۔ پہلے علم حاصل کر لیں، پھر جا کر کے کہیں امام سے بات کریں، اور اگر کہیں لگتا ہے کہ امام صاحب یہ غلطی کر رہے ہیں تو اکیلے میں محبت سے بات کیجئے اور ڈائریکٹ جا کر کے یہ مت کہیے کہ امام صاحب آپ کی یہ غلطی ہے، بلکہ جا کر کے کہیے کہ امام صاحب کیا یہ مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کرتے ہیں؟ اب اگر مسئلہ ویسے ہوگا تو امام صاحب بتا دیں گے کہ ویسے ہی ہے، نہیں ہوگا تو امام صاحب وہ بھی بتائیں گے، پھر آپ کہیں کہ غلطی معاف ہو، آپ کے اندر ہمیں ایسا اچھا دیتا ہے۔ غلطی سب سے ہو سکتی ہے، انسان غلطی سے، خطا سے اور بھولنے سے مرکب ہے، یعنی انسان کے اندر یہ صفات ہیں کہ وہ بھول بھی سکتا ہے، یہ صفات ہیں جو اس سے غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اب کوئی عالم بننے کے بعد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے غلطی نہیں ہوگی، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس سے بھول چوک نہیں ہوگی۔ بھول چوک ہر ایک سے ہو سکتی ہے، ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کیا، خراسان کے مدرسے میں پہنچ کر کے آپ نے اپنے وقت کے محدث بھی بنے، اپنے وقت کے مفتی بھی بنے، ولی ہو کر کے علم دین حاصل کریں۔ لیکن آج کا چلتا پھرتا رنگ برنگی کپڑے پہننے والا آدمی کہتا ہے کہ میں تو بغیر پڑھا لکھا ولی ہوں، علم دین حاصل نہیں کیا، اور کہتا ہے کہ میں فجر کی نماز مکے میں پڑھتا ہوں، کہتا ہے عصر کی نماز میں مدینے میں پڑھتا ہوں۔
پہلے علم دین حاصل کر لو. جس کے پاس علم ہوتا ہے اللہ اسے اپنا ولی بناتا ہے. اللہ کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا. یاد رکھیں اگر کوئی جاہل مل جائے اور کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں یا اپنے آپ کو ولی بنوانے کی کوشش کرے تو اس سے کہہ دینا کہ تم جاہل اتنے بڑے ہو کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا. اللہ اگر کسی کو ولی بناتا ہے تو پہلے اسے علم دین دیتا ہے, پہلے اسے علم دیتا ہے, پھر اپنا ولی بناتا ہے. مجھے بتائیں کہ ہم آج تک جن اولیاء کا ذکر کرتے آئے ہیں کیا ان میں کوئی جاہل تھا؟ ہر ایک نے علم دین حاصل کیا. اگر کسی نے ظاہراً حاصل بھی نہیں کیا تو اللہ نے اسے علم لدنی عطا فرمایا, پھر اپنا ولی بنایا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے پیٹ سے ولی, کثیر الکرامات ہے, لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ جیلان سے چل کر بغداد تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے. والدہ سے کہتے ہیں ماں مجھے علم دین حاصل کرنا ہے, تو والدہ دل پر پتھر رکھ کر اجازت دیتی ہیں کہ بیٹا جاؤ علم دین حاصل کرو. علم دین حاصل کرنے کے لیے میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم دین حاصل کیا جیلان سے بغداد جا کر کے. جیلان سے بغداد جا کر کے اگر ہم نے اور آپ میں سے کسی کو گھر سے دور رہ کر کے علم دین حاصل کرنا پڑے تو کرنے میں جھجک محسوس نہ کرنا, کوئی دقت محسوس نہ کرنا, بلکہ یاد کر لینا کہ آج ہمارے پاس تو سواریاں بھی ہیں, آج ہم تو سفر ٹرینوں سے کر لیتے ہیں, ہم بائکوں سے سفر کر لیتے ہیں. اس دور کو یاد کرنا کہ جب غوث اعظم بغیر سواری کے جیلان سے بغداد علم دین حاصل کرنے گئے, جب وہ پیدل علم دین حاصل کرنے جا سکتے ہیں تو ہم اپنے مسجد میں امام صاحب کے پاس علم دین حاصل کرنے کیوں نہیں جا سکتے؟ آپ بتائیں کیوں نہیں جا سکتے؟ وقت نکالیے, علم دین حاصل کیجئے, قرآن کو سمجھیے, مسائل سیکھیے. صرف سیرت سن لینا, جلسوں میں آ کر کے نعرے لگا لینا, یہ جلسوں کا مقصد نہیں ہے, بلکہ جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم جن اللہ والوں کی سیرت سنتے ہیں ان کی سیرت پر عمل بھی کریں. آج ہی سے آپ عہد کر لیں کہ آج خواجہ غریب نواز کی ہم نے سیرت سنی ہے, اور ابھی تک کی تقریر میں جو میں نے آپ کو بتایا اس میں دو باتیں میں آپ کو بتا چکا. ایک بڑوں کا ادب اور دوسرا علم دین حاصل کرنا. خواجہ غریب نواز نے ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادب کیا تو آپ کی دنیا بدل گئی, آپ کے دل کی دنیا ہی چینج ہو گئی. اور خواجہ غریب نواز نے اپنا باغ بیچ کر, اپنی پنچکی بیچ کر وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کیا, اور پھر علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے خراسان کے مدرسے میں داخلہ بھی لیا. آج ہی عہد کریں کہ آج ہی انشاءاللہ اپنی مسجد کے امام صاحب سے یا اپنے محلے کے حافظ صاحب سے یا عالم صاحب سے آپ علم دین حاصل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بول دیجئے. لگ نہیں رہا کہ آپ یا علم دین حاصل کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ زور سے بول دیجئے انشاءاللہ علم دین حاصل کریں گے. دیکھیے خواجہ غریب نواز آپ سے اسی وقت زیادہ خوش ہوں گے جب آپ علم دین حاصل کریں گے. آپ کرسی پہ بیٹھ کر مقرر صاحب کی تقریر سن کر کے چلے جائیں, اس سے اتنا خوش نہیں ہوں گے. آپ نے ذکر سن لیا, ثواب مل جائے گا, لیکن خواجہ غریب نواز کا فیضان اس وقت ملے گا جب ہم اور آپ بڑوں کا ادب کریں گے اور اپنے پیسوں کو غریبوں پر خرچ کریں گے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسوں میں اپنا ایڈمیشن بھی کرائیں گے. تب کہیں جا کر کے خواجہ غریب نواز کا فیضان ہمارے تک پہنچے گا. اگر خواجہ غریب نواز کا فیضان چاہیے ہے تو اپنے امام صاحب سے رابطہ کیجئے اور اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجئے. جب ارادہ بنائیں گے تبھی کچھ ہوگا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علم دین حاصل کر لیا, اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی بن گئے,
لیکن ابھی پیاس باقی تھی، علم ظاہر حاصل کیا تھا، علم باطن ابھی حاصل کرنا باقی تھا۔ اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خدمت کرنے والے خراسان سے چلتے ہیں مرشد کی تلاش میں۔ کس کی تلاش میں؟ مرشد کی تلاش میں، اپنے پیر کی تلاش میں۔ علم ظاہر حاصل کر لیا، علم باطن کی تلاش میں نکلے۔ مدرسوں سے علم ظاہر مل جاتا ہے، علم باطن نہیں ملتا۔ استاد درسگاہ میں پڑھاتا ہے، علم ظاہر سکھاتا ہے، صرف علم ظاہر کے ذریعے علم باطن کا راستہ تو بتا دیتا ہے، لیکن علم باطن سکھاتا نہیں ہے۔ علم باطن آپ کو مدرسوں سے نہیں، علم باطن اللہ والوں کی بارگاہ سے ملا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواجہ غریب نواز نے علم ظاہر کو حاصل کر لیا، اب علم باطن کی باری آ گئی۔ اب تلاش تھی ایک پیر کی، تلاش تھی ایک مرشد کی۔ اب تلاش و جستجو میں نکلتے ہیں، جس کے پاس پہنچتے ہیں وہ کہتا ہے کہ معین الدین تمہارا حصہ ہمارے یہاں نہیں ہے۔ کئی اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پہنچے، سب نے یہی کہا معین الدین تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارا حصہ کسی اور کے پاس ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر کرتے ہوئے بغداد پہنچتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں۔ وہاں جب پہنچتے ہیں تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ منبر پر بیٹھ کر اپنے مریدین کو سمجھا رہے ہیں، اپنے مریدین کی تربیت کر رہے ہیں۔ جب خواجہ غریب نواز مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو نورانی چہرے والے جو بزرگ منبر پر بیٹھ کر مریدین کو سمجھا رہے تھے، ان بزرگ نے جیسے ہی خواجہ غریب نواز کو دیکھا، ارشاد فرمایا معین الدین ابھی تک کہاں تھے، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ یہ بزرگ کون تھے؟ یہ تھے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا معین الدین ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کیا کہ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے کس طرح جانتے ہیں؟ تو جواب سنیے، ان بزرگ نے کہا معین الدین یہ بتاؤ ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں جانتا؟ کہا ہندوستان کے بادشاہ کو کون نہیں جانتا؟ خواجہ غریب نواز نے کہا میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ مرشد نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے ہاں مرید ہونے کے کچھ شرائط ہیں۔ کہا کیا شرطیں ہیں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ آپ مجاہدہ کریں گے، ہم آپ کو جو حکم دیں گے وہ آپ بجا لائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، آپ جو حکم دیں گے ہم بجا لائیں گے۔ ارشاد فرمایا 2 رکعت نفل ادا کرو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 2 رکعت نفل ادا کیے۔ 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، سورہ بقرہ پڑھو 2.5 پارے کی۔ پیر ہو تو ایسا، مرید ہو تو ایسا، 2.5 پارے کی سورہ بقرہ پڑھی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر پیر ہم سے کہہ دے کہ سورہ بقرہ پڑھو تو ہم تو ڈائریکٹ کہہ کے آ جائیں گے کہ ہم کہیں اور ہم مرید ہو لیں گے، ہم 2.5 پارے کہاں تک تلاوت کریں گے؟ لیکن یہ مرشد ہو تو ایسا، مرید ہو تو ایسا، کہا 2.5 پاروں کی سورہ بقرہ پڑھو۔ خواجہ غریب نواز نے سورہ بقرہ کی تلاوت کر لی۔ کہا اب مرشد حکم فرمائے، کہا 21 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ درود شریف پڑھوائی، درود شریف پڑھوانے کے بعد مرشد نے ہاتھ پکڑ لیا، خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف اٹھا دیا اور کہا آسمان کی طرف دیکھ کر کے بتاؤ تم کہاں تک دیکھتے ہو؟ خواجہ غریب نواز نے کہا مرشد آسمان میں عرش اعظم تک دیکھتا ہوں۔ کہا اب زمین کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھا، کہا اب کہاں تک دیکھتے ہو؟ کہا مرشد تحت الثری تک دیکھتا ہوں۔ دیکھ رہا ہوں۔ پھر مرشد نے کہا کہ اب تمہیں 1 دن 1 رات کا مجاہدہ کرنا ہے، یعنی 1 دن 1 رات اللہ کی عبادت میں لگ جانا ہے۔
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن ایک رات عبادت کرنے کے بعد حاضر ہوئے. عرض کیا مرشد آپ کا حکم بجا لایا. ایک رات ایک دن میں نے اللہ کی لگ کر کے عبادت کی. اب مرشد نے کہا تم نے عبادت کر لی؟ کہا ٹھیک ہے. اب یہ بتاؤ کہاں تک دیکھتے ہو؟ کہا مرشد حجاب عظمت تک دیکھتا ہوں. پھر ارشاد فرمایا اب تم 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. قل هو اللہ احد. کہا 1000 مرتبہ پڑھو. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی. تلاوت کرنے کے بعد اس خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اپنی آنکھوں کو بند کر لو. آنکھوں کو بند کر لیا. پھر کہا کھول دو. آنکھوں کو کھول دیا. خواجہ عثمان ہارونی نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور اپنی 2 انگلیاں سامنے کی. کہا اب دیکھو میری 2 انگلیوں کے درمیان تم کیا دیکھتے ہو؟ قربان جائیں گے مرشد ہو تو ایسا، مرید ہو تو ایسا. کہا مرشد آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں 18,000 عالم دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن خواجہ غریب نواز، جشن خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، حضرت اللہ مولانا تنویر القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. آج کا کوئی پیر 18,000 عالم نہیں دکھا سکتا. جی جی بے شک. کیونکہ یہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے. نہ کوئی ایسا پیر ہو سکتا ہے اور نہ کوئی ایسا مرید ہو سکتا ہے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیچ دیا. اپنے آپ کو بیعت کر لیا. بیعت کے معنی ہوتے ہیں بیچ دینا، یعنی مرشد کے ہاتھ پر بک جانا، مرشد کے ہاتھ پر اپنے آپ کو بیچ دینا. آج ہم بھی مرید ہوتے ہیں. یہ خواجہ غریب نواز بھی مرید ہوئے، لیکن مرشد نے جو کہا وہ بات مانی. مرشد نے جس بات کا حکم دیا اس بات کو مانا. آج ہم بھی مرید ہوتے ہیں، ہم بھی بیعت کرتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو نام کے لیے بیچتے ہیں. حقیقت میں ہم نہیں بیچتے، کیونکہ اگر حقیقت میں ہم نے اپنے آپ کو مرشد کی بارگاہ میں بیچ دیا ہوتا، مرشد کے ہاتھ پر بیچ دیا ہوتا، پیر کے ہاتھ پر بیچ دیا ہوتا، تو ہمارے پیر نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم کبھی شراب نہیں پیو گے، لیکن ہم نہیں مانے. مرشد نے کہا تھا تم کبھی نماز نہیں چھوڑو گے، ہم نہیں مانے. مرشد نے کہا تھا کبھی گناہ میں ملوث نہیں ہوگے، ہم نے نہیں مانا. مرشد نے کہا تھا چغل خوری نہیں کرو گے، ہم نے نہیں مانا. یہ خواجہ غریب نواز تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا. آج ہم نے بھی اپنے آپ کو مرید کیا ہوا ہے، لیکن ہم نے مرید تو کیا ہے لیکن اپنے آپ کو بیچا ہے. بے شک. سبحان اللہ. بیعت کے معنی ہوتے ہیں بیچ دینا، اپنے آپ کو بیچ دینا. بیچ دیجیے اپنے مرشد کے ہاتھ پر اپنے آپ کو. یاد کیجئے تمہارے پیر نے تم سے کیا وعدے کیے تھے. وعدے کیے تھے کہ کبھی نماز نہیں چھوڑو گے. آپ نے بھی ادھر سے کہا تھا ہاں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا. لیکن آج اپنا حال دیکھ لیجیے کہ آپ کتنے وقت کی نماز پڑھتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ. ذرا مرشد سے کیے ہوئے وعدے پر تو وعدے کو بھی تو نبھائیے. پیر سے کیے ہوئے وعدے کو بھی تو نبھائیے. پیر سے ہم وعدہ کر کے آئے تھے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے، لیکن حال یہ ہے کہ اب بات یہ ہوتی ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے. اپنے آپ کو اپنے پیر کے ہاتھ پر بیچ دیجئے، بیچ دیجئے. خواجہ کا ذکر کرنے والوں، خواجہ غریب نواز کی سیرت سننے والوں، خواجہ غریب نواز کی سیرت پر عمل کریے. خواجہ غریب نواز نے اپنے آپ کو اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیچ دیا تھا. 20 سال تک مرشد کی بارگاہ میں رہ کر کے مرشد کی خدمت کی تھی، اور مرشد نے بھی ایسا فیض عطا فرمایا کہ آج ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا جانتی ہے کہ خواجہ معین الدین کسے کہا جاتا ہے. ایسا بیچا، ایسا بیچا مرشد کے ہاتھ پر کہ کہنے والے کہتے ہیں ہم نے زمین کے اوپر لوگوں کو دیکھا ہے حکومت کرتے، لیکن آج پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ کوئی زمین کے اندر سے بھی ہندوستان پہ حکومت کرتا ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا،
جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، سبحان اللہ، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔